لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو کامیابیاں نصیب فرمائے اور آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے اور اس کا اجر و ثواب دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ باقی رکھے۔ آمین۔ ربیع الاول کے حوالے سے جو آپ نے یہ پروگرام کیا، جناب نبی پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پہلا سوال تو آپ کا یہ ہے کہ سیرت کیا ہے؟ پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سیرت کسے کہتے ہیں۔ سیرت عربی زبان میں کردار کو کہتے ہیں۔ کردار، حالات زندگی گزارنے کا طریقہ، بچپن سے لے کے یعنی ولادت سے لے کے وفات تک جو ایک کسی بھی شخص کا ایک پوری زندگی کا کردار ہوتا ہے اسے سیرت کہا جاتا ہے۔ اور اس پوری کائنات میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقرب بندے جو ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے، تو ان تمام انبیاء کی جو زندگی ہے وہ ولادت سے لے کے وفات تک، آخری وقت تک، وہ ساری کی ساری زندگی ایک کردار، ایک آئینہ ہوتی ہے، اور وہ ایک اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، اور ان کی بالکل قوم، ان کی امت کے لیے ان کی پوری زندگی میں ایک اسوہ حسنہ ہوتا ہے۔ بالکل حضور علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں اور تمام انبیاء کے امام ہیں، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا، یہ جہان، یہ کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا فرمایا۔ تو حضور وجہ کائنات ہیں، اور یہ کسی صحیح۔ شاعر نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا۔ یہ مجھے بہت اچھے اس کے اشعار لگتے ہیں، اور یہ چند الفاظ میں آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے تعریف فرمائی گی۔ ساری باتوں کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل سبحان کون و اللہ۔ مکان نہ ہوتی جو وہ امام الرسل نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ خدا بندے عجم ہو جا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کی وجہ کائنات ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ تو آپ کی جو سیرت ہے اور آپ کی جو پوری زندگی اور آپ کا جو پورا کردار ہے، وہ اس پوری کائنات کے لیے اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ بنایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا کردار، آپ کی چال ڈھال، آپ کا طور طریقہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، ملنا جلنا، تجارت، کاروبار اور جنگ اور صلح اور فیصلے قضا، ہر چیز، یعنی ایک ایک عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے جو پوری امت کے لیے ایک رول ماڈل۔ تو اس کو کہتے ہیں سیرت النبی، حضور کا کردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن، طور طریقہ، پوری زندگی، یہ اس کو سیرت النبی کہا جاتا ہے۔
اچھا، دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ اس میں ہماری امت کے لیے کیا احکام ہیں؟ تو امت کے لیے جیسے میں نے بھی پڑھا قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ بہترین رول ماڈل، اس سے بہتر زندگی ہو نہیں سکتی کسی کی، اس سے بہتر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نہ کسی کے اخلاق ہو سکتے ہیں، نہ حضور سے بہتر کسی کا علم ہو سکتا ہے، نہ آپ کی حکمت سے بہتر کوئی حکمت ہو سکتی ہے، نہ آپ کی تعلیمات سے بہتر کوئی تعلیمات ہے۔ تو جس معاملے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی اسوۃ حسنہ، وہ سب سے بہترین رہنمائی ہے، اور وہ ساری امت کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے تو یہ اسوہ حسنہ ہے، اور اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو تمہیں محبوب کائنات، محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت کو اپنا رول ماڈل بنانا ہو۔ اگر تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رول ماڈل بنا لیتے ہو تو پھر تم اللہ کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ جی سیرت کا میں اس کو مختصراً پھر عرض کر دوں، سیرت کا مطلب ہے کردار، اور وہ کردار جو امت کی رہنمائی کے لیے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ پوری کائنات میں تمام انبیاء اور انبیاء میں انبیاء کے سردار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ ہستی اور وہ ذات ہیں جن کی زندگی کو اللہ نے اٹھا کر مخلوق کے سامنے پیش کیا کہ یہ لو، زندگی ایسے گزاری جاتی ہے، صبح و شام ایسے گزارے جاتے ہیں، اور اللہ کی تابع داری، اللہ کی بندگی اور اللہ کے بندہ ہونے کا حق ادا کرنے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ محمد رسول اللہ تمہارے سامنے ہیں، اگر خدا کے بندے بننا چاہتے ہو تو ان کی پیروی کرو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ واحد حضور کی شان ہے کہ اللہ نے آپ کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے۔ سبحان اللہ، کسی کی اتنی زندگی حضور کی یعنی مزین ہے اور قابل عمل اور قابل تقلید اور قابل اطاعت ہے کہ اللہ کو بھی اس پہ ناز ہے، اور اللہ اپنے نبی کی زندگی کی قسم اٹھاتا، لعمرک، اے نبی آپ کی عمر، آپ کی زندگی کی قسم۔ تو اتنی شاندار زندگی پوری کائنات میں اور کسی کی نہیں ہے۔ اور یہی فرمایا کہ اگر تم اللہ کے سامنے اللہ سے مل کر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ سے ملنے کی آخرت سے امید رکھتے ہو، تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے۔ تو یہی اس امت کی اور ہماری ہدایت ہے اور معراج ہے کہ ہم حضور کے نقش قدم پر چلنے والا بن جائیں۔ تو جیسے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ کیا بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا بنائے۔